اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہی مختلف ناموں سے پکارا ہے، جن میں سے ایک نام الکتاب اور ایک نام القرآن ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی کتاب کا ذکر آیا ہے وہاں پہ اللہ نے کہا ہے ذالک الکتاب، اور جہاں پر بھی قرآن کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ھذا القرآن۔ اور ان دونوں کو اس طرح سے استعمال کرنے میں خاص مطلب ہے، اور وہ خاص مطلب عربی زبان میں ہی واضح ہو سکتا ہے۔ ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ وہ عام طور پر ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو آپ سے دور ہوں، جیسے کہ وہ دور کھڑا ہے، وہ دور ایک کتاب پڑھی ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ، اور جو آپ کے قریب ہو اس کے لیے آپ کہتے ہیں یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس کھڑا ہے، یا یہ میرے پاس چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب کے ساتھ لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے ذالکا کا، جس کا مطلب ہے کہ وہ۔ اب وہ کتاب جو ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کتاب کی شکل میں یعنی کہ مصحف کی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ الفاظ نازل ہوئے تھے جو کہ سنائے جاتے تھے، جو کہ بولے جاتے تھے۔ اور عربی زبان میں کتاب اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ لکھی گئی ہو، جو کہ کسی چیز کے اندر ایچ کر دی گئی ہو، جس کو تبدیل کرنا بھی مشکل ہو یا ممکن نہ ہو۔ تو یہ وہ کتاب جو اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ قرآن ہے، جو لوح محفوظ میں اللہ کے پاس موجود ہے، اور وہ ہم سے چونکہ دور ہے اس لیے اللہ نے اس قرآن کو جب بھی مخاطب یعنی اس کے بارے میں ہمیں اٹینشن دلوائی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے تو قرآن کا لفظ نکلا ہے قرأ سے، یعنی کہ وہ جو پڑھا جائے، جس کی قرأت کی جائے۔ تو قرأت ہو رہی ہے ہمارے پاس یہاں پر، تو اس لیے اللہ نے کہا ہے یہ قرآن، اور یہ قرآن زمین پر پڑھا جا رہا ہے۔ لوح محفوظ میں قرآن لکھا ہوا ہے لیکن وہاں پہ قرأت نہیں ہے، قرأت دنیا میں ہے۔ اور یہ قرآن نے جو مخصوص الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ بڑے حساس الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ان کی پلیسمنٹ بڑی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت استعمال ہوئی ہے، کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا وہاں پہ ذالکا کہا، سوائے ایک آیت کے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ھذا الکتاب کہا، لیکن ساتھ ہی اسی آیت کے اگلے جو دو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے نازل کی ہے، ھذا الکتاب انزلناہ، کہ ہم نے نازل کی ہے۔ تو کتاب اپنی اوریجنل فارم میں لوح محفوظ میں اللہ کے قریب ہے، اور دنیا میں اس کی قرأت کو نازل کیا گیا، اور قرأت کو نازل کرنے کے بعد اس کو ایک کتاب کی شکل دی گئی جس کو ہم مصحف کہتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن کی تلاوت ہے، یہ تلاوت فرشتوں کو بہت محبوب ہے۔ جب بھی آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے گرد فرشتے آ جائیں اور فرشتے آپ کی مجلس کا حصہ بن جائیں اور آپ کے ارد گرد ہو جائیں اور آپ کی حفاظت کریں، تو آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ قرآن کی تلاوت والے گھر فرشتوں کو اس طرح سے نظر آتے ہیں جس طرح سے ہمیں زمین پہ رہتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، اس طرح سے ان کو دنیا کے وہ گھر چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند نظر آتے ہیں جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کا معجزہ ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کے معجزے کو ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو بہت سے وہ معجزے ہم سے چھپ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں عربی زبان میں جو قرآن کی بلاغت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب ایک چیز کو اور مد نظر رکھیں کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور ایسے نہیں تھا کہ لکھا ہوا آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، بلکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا جاتا اور وہ اس کی تلاوت کر دیتے، اور تلاوت ایک ایسے الفاظ آپ کے منہ سے نکل جائیں اور اس کے بعد آپ کو اس کو کریکٹ کرنے کی بھی نہ اجازت ہو نہ گنجائش ہو، کیونکہ یہ الفاظ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھے، اس لیے وہ اپنے سیکوینس میں بھی پرفیکٹ ہیں، اپنے بیلنس میں بھی پرفیکٹ ہیں، اپنے معنی میں بھی پرفیکٹ ہیں۔ لیکن یہ جو ساری خوبصورتی ہے یہ ہمیں عربی زبان میں ہی سمجھ آتی ہے،
کیونکہ اگر ہم اس کو ترجمہ کریں تو وہ ترجمے بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں. مفہوم تو ہمیں آ جاتا ہے لیکن قرآن کا جو معجزہ ہے وہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. تو اپنے گھروں کو اور اپنے دلوں کو قرآن کی تلاوت سے سجائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں فرشتے آپ کے دوست بن سکیں اور قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ، اپنے نبی سے محبت اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.